معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم انجینئر محمد علی مرزا کی ایک علمی کتاب خیانت کی طرف نشاندہی کریں گے۔ سامعین محترم، ہر باطل فرقے کی طرح انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اپنے مخصوص عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ جو بات بھی اس کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے وہ فوراً اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بات بہت مضبوط اور ناقابل تردید ہو تو اس میں من چاہی تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ سورۃ البقرہ کا تعارف اور فضائل سورۃ البقرہ بیان کرتے ہوئے موصوف حضرت اسید بن حضیر والی روایت بیان کرتے ہیں، جس کے آخر میں یہ ہے کہ جو آسمان سے بادل اترے تھے جس کے اندر چراغ تھے وہ فرشتے تھے، جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ فوراً جب یہ کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس طرح تو کرامت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہے کہ اس کو معجزہ کہا جا سکے، وہ صحابی ہیں، وہ امت کے ولی ہیں، تو کرامت ثابت ہوگی۔ تو فوراً اس کو رد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایکسپیرینس اب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس اب نہیں ہوں گے؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن پاک کی کوئی آیت ہے جس نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا ایکسپیرینس اب نہیں ہو سکتا، یا کوئی حدیث ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کی آیت تو اس کے برخلاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کے اندر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتا ہے اور ہر طرح کا حکم لے کے آتا ہے، اور اس شب کے اندر سلامتی ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو مومن، بندہ مومن رب کی عبادت میں اور رب کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس طرح کا ایکسپیرینس کب بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چیز محال نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب عالی، آپ کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ اس طرح کا ایکسپیرینس اب نہیں ہو سکتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ایمان کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا۔ اب یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرنا تھا۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا صحابہ کرام کے بعد تمام لوگ کا ایمان ختم ہو گیا، سارے کے سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ؟ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ مومن تو ہر دور میں پائے جاتے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ العزیز رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایمان کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کے لیے اس طرح کا ایکسپیرینس یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا ابا بکر نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہماری من کی دنیا کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ جب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں دنیا غالب آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو پھر دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسی طرح کا عرض کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ جس طرح کی تمہاری کیفیت میرے سامنے ہوتی ہے، اگر تم ہر وقت اسی طرح کی کیفیت میں رہو تو راستوں میں چلتے ہوئے تمہیں فرشتے سلام کریں اور تمہارے بستروں پر، تمہارے گھروں میں بھی تمہیں فرشتوں کی زیارت نصیب ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایمان کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ کامل مومن ہونے پر یہ بشارت ملے گی۔ جب انسان کے اندر تقوی اعلیٰ درجے کا پایا جائے گا تو اس وقت اس طرح کا ایکسپیرینس ہوگا، اس طرح کے فضائل میسر ہوں گے۔ اور حضرت موصوف کہتے ہیں کہ اس وقت امت نئی کھڑی ہو رہی تھی، اسی لیے اس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا تھا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جناب عالی، اس وقت کون سی امت کھڑی ہو رہی تھی؟ یہ واقعہ تو جو ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور امت جو کھڑی ہو رہی تھی وہ مکی دور میں تھی۔ ضرورت اس وقت تھی کہ اس طرح کا ایکسپیرینس ہو، مدینہ میں ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ایک اسلامی اسٹیٹ بن چکی تھی، ایک اسلامی نظام آ چکا تھا، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر اس کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد فضائل ہیں، تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امت کھڑی ہو رہی تھی، اس وجہ سے نہیں۔
اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ چلو یہ امت کھڑی ہو رہی تھی اس وقت، اس وجہ سے یہ ایکسپیرنس تھا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اِكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ فَتَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ، فرماتے ہیں کہ مجھ پر فرشتے سلامتی کرتے تھے، مجھ سے مصافحہ کرتے تھے، پھر مجھے ایک زخم تھا، میں نے اس زخم کو داغا تو مجھ سے سلام موقوف ہو گیا، پھر میں نے اس کو داغنا چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سلام آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دور عمر میں، کہ حج تمتع کی جو حضرت عمر کی طرف سے نفی تھی اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے دور میں کون سی امت کھڑی ہو رہی تھی؟ اس وقت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام 400 پھیل چکا تھا، اسلام سپر پاور بن چکا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس طرح کا ایکسپیرینس امت کھڑی ہونے کے لیے نہیں، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے عطا فرما دے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف صحابی کا خاصہ ہے، صحابی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صرف صحابی کا خاصہ ہے؟ اور اگر یہ مان لیا جائے تو صحابی کا خاصہ ہے، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت زخم کو داغنا شروع کیا اس وقت آپ سے یہ برکت ختم ہو گئی، آپ سے سلام منقطع ہو گیا۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جس وقت حضرت عمران بن حسین نے زخم کو داغا، کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرف صحابیت سے خالی ہو گئے؟ بلکہ اس طرح تو نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرف صحابیت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے اس طرح کے معجزات، اس طرح کے کرشمات دکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔